عبادات میں روح اور جان پیدا کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترغیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کچھ بات کر لیں۔ اسلام کا یہ بسم اللہ والا جو کلمہ ہے یہ ایسا عظیم الشان کلمہ ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے ہر جائز کام کے شروع میں پڑھنے کی ترغیب اور تاکید کی گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی چلائی تو فرمایا تھا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اہم کام، اچھا کام، شان والا کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ دم کٹا ہوتا ہے، یعنی ادھورا اور بے برکتہ ہوتا ہے، بے برکتی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ کی فضیلت پر قرآن و حدیث اور آثار صحابہ میں بہت سے دلائل موجود ہیں۔ اتنا یاد رکھیں کہ عبادات میں روح اور جان پیدا کرنے کے لیے بھی بسم اللہ کی ترغیب ہے۔ جیسے وضو کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے، وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کا وضو نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس کے وضو میں کمال نہیں ہے۔ وضو تو ہو جاتا ہے لیکن وضو کے اندر ثواب اور کمال، تر و تازگی، نورانیت، وہ چیز نہیں پائی جاتی۔ بسم اللہ کے ترجمے کو دیکھیں، اس سے پہلے اشرعو جو ہے وہ چھپا ہوتا ہے، اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب مفہوم ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے میں شروع کرتا ہوں یا میں شروع کرتی ہوں اگر عورت ہوگی تو۔ پھر بسم اللہ میں جو با ہے اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ۔ ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں۔ یا پھر جو ہے اس با کا ترجمہ ساتھ کا مطلب برکت لے لیں، اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ۔ یا پھر اس با کا ترجمہ مدد لے لیں، اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں۔ تو با کا معنی ساتھ ہے، اسم کا معنی نام ہے، اللہ ہی اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ یہ لفظ اللہ جو ہے، اللہ کا معنی سچا معبود، یہ نام ہے، علم ہے، خالق کائنات کا ذاتی نام ہے۔ تمام ناموں میں سب سے بڑا نام اسم اعظم ہے، باقی صفاتی نام ہیں اور یہ ذاتی نام ہے۔ اس لیے اس نام کا نہ عربی میں تثنیہ آتا ہے نہ جمع، یہ واحد نام ہے اور واحد ہی رہتا ہے، اور یہ اس کا تثنیہ جمع نہ آنا ہی اس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور اللہ کے علاوہ یہ کسی اور کا نام بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ آگے ہے الرحمن، بہت بڑا مہربان۔ الرحمن یعنی وہ ذات جس کی رحمت عام ہو، چونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا دوسرا نہیں ہے جس کی رحمت عام ہو، تو یہ رحمان اللہ کا جو صفاتی نام ہے خالص اللہ کے ذات ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ ذات ہے جس کی رحمت بالکل ہر جگہ عام ہے، یعنی رحمانت دنیا کے اعتبار سے وہ رحمان ہے۔ وہ مسلمان اور کافر سب کو رزق دے رہا ہے، اس کی مہربانی عام ہے، کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آگے الرحیم، نہایت رحمت والا ہے، نہایت مہربانی والا ہے، اس کی رحمت بے انتہا ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ ذات جس کی رحمت تام اور مکمل ہو، لیکن یہ اللہ کے ساتھ صفاتی نام تو ہے، بالکل خالص اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کا اطلاق اللہ کے علاوہ غیر پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ کوئی دوسرا آدمی کسی دوسرے کے ساتھ پورا رحم اور محبت کرتا ہو،
چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مقدس میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کیونکہ رحم کا مطلب ہے رقت قلب، دل کا نرم ہونا، لہٰذا جب اس کی اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو پھر اس سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ کا احسان اور اللہ کا فضل، اللہ کا احسان اور اللہ کا فضل یہ مسلمانوں پر ہوگا، تو اس کو علماء نے لکھا ہے رحمان الآخرہ۔ تو اللہ کی ذات آخرت کے اعتبار سے رحیم ہے، یعنی ان کا مسلمانوں پر، جنت والوں پر مکمل بے انتہا رحم ہوگا، پورے کا پورا رحم ہوگا، پورے کی پوری شفقت، مہربانی اور محبت ہوگی۔ تو آخرت کے اعتبار سے رحیم ہے اللہ تعالیٰ، صرف مسلمانوں پر، اور پورے کا پورا رحم ہوگا، مہربانی ہوگی۔ اور رحمان جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہے، اس کی رحمت عام ہے، مسلمان کافروں سب کو، فرما بردار اور نافرمان سب کو۔ بہرحال بات یہ ہے کہ بسم اللہ کی بات ہم کر رہے تھے، یہ قرآن کا حصہ بھی ہے، لیکن ہر سورت کے شروع میں پڑھنا اس کا سنت مؤکدہ ہے، باعث برکت ہے، اور دو سورتوں کے درمیان فرق کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے۔ بسم اللہ کی کیا برکت ہوتی ہے اس کو دیکھیں۔ سب سے پہلے قرآن مقدس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لکھا۔ قرآن کے اندر ہے وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس ایک جملے کی برکت سے قوم سبا کی ہدایت کا راستہ کھل گیا۔ تو بسم اللہ کی عادت بنائیں، اس سے اپنے لیے بھی فائدہ ہے، برکت ہے، اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ اور برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مشہور واقعہ جو ہے وہ بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر پر گزر ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر یہ بات ظاہر کی کہ صاحب قبر کو شدید قسم کا عذاب ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا، خیر آپ آگے چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد اب اس سے سفر سے واپس تشریف لائے، اسی قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے یہ بات دیکھی، اللہ نے آپ کو ظاہر کر دی کہ صاحب قبر پر رحمت نازل ہو رہی ہے، اور وہ گویا جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہے، اور فرشتے اس کے پاس نورانی طبق لیے کھڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ چند دن پہلے کی بات تو ہے، یہ مردہ شدید عذاب میں مبتلا تھا، اب اچانک کیسے اس کی حالت تبدیل ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ یہ بندہ واقعی گناہ گار تھا اور عذاب کا مستحق تھا، اس نے اپنے پیچھے ایک بیوی چھوڑی تھی جس کے پیٹ کے اندر اس کی امانت تھی، اس کی وفات کے بعد اس نے بچہ جنا، پھر جب وہ تھوڑا بڑا ہوا تو اسے مکتب میں یعنی مدرسے میں بھیجا، اور استاد نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، اور اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، تو بچے کے بسم اللہ پڑھنے سے اب مجھے حیا آتی ہے کہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لے اور میں زمین کے اندر اس کے باپ کو عذاب دوں۔ بس اس بچے کی بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے میں نے اس کے والد سے عذاب کو اٹھا لیا ہے اور اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو اس قصے سے بھی ہم نتیجہ لے سکتے ہیں کہ بسم اللہ کی کتنی بڑی برکت ہے، اور یہ بات بھی ہمیں یہاں سے مل رہی ہے کہ اولاد کی نیکیوں کا صلہ ماں باپ کو ملتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی تو دیکھیں، اور ہم خود کو بھی دیکھیں کہ کس طرف جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ اس کی برکت سے ہم سب کو سنبھلنا اور سنورنا نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں اپنی شان رحیمی کے ذریعے ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما، درگزر فرما، آمین۔ ہماری اولادوں کو نیک بنا، اپنے قرآن کے لیے، اپنے دین کے لیے انہیں قبول فرما۔